خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور اسی طرح پاکستان کی آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں ہم پڑھیں گے غلطیوں دوسرا باب۔ غلطیوں دوسرا باب چوتھی آیت سے میں پڑھوں گا۔ غلطیوں دوسرا باب چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور یہ ان جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ ان کے تابع رہنما ہم نے گھڑی بھر بھی منسوخ نہ کیا۔ ان کے تابع رہنا، پانچویں آیت، ان کے تابع رہنا ہم نے گھڑی بھر بھی منسوخ نہ کیا، تاکہ خوشخبری کی سچائی تم میں قائم رہے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سبا کے بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر اپنا فضل اور رحم کرتا ہے، اور انہیں آج خدا اپنے پاک روح سے معمول کر کے ان کی زندگی میں نزول کلام سے برکت اور کثرت کی برکت بخشتا ہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں پاکستان کے لیے جو 14 اگست 1947 کو آزاد مملکت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اے خداوند، کیا میں پاکستان کے لیے جو تیرے لوگوں نے قربانیاں دی، تو نے ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیا اور ایک ایسا وطن بخشا جہاں آزادی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور اسی طرح اے خداوند، ہم اپنے تمام ان مسیحی رہنماؤں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جنہوں نے کیا میں پاکستان میں اہم کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جدوجہد پاکستان اور تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تیرا شکر کرتا ہوں، اور اسی طرح کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے دانائی اور حکمت دے، تاکہ تیرے کلام کو سمجھیں، سنیں اور عمل کر سکیں۔ اور خدا، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ تیرے پاک کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خدا، میری دعا کو سن، قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے آزادی جو مسیح یسوع میں حاصل ہے۔ آج کا مضمون ہے آزادی جو مسیح یسوع میں حاصل ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم غلطیوں دوسرا باب چوتھی آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور یہ جھوٹے بھائیوں کے سبب سے ہوا جو چھپ کر داخل ہو گئے تھے اور چوری سے گھس آئے تھے، تاکہ اس آزادی کو جو ہمیں مسیح یسوع میں حاصل ہے جاسوسوں کے طور پر دریافت کر کے ہمیں غلامی میں لائیں۔ عزیزو، آزادی حاصل ہونے کے بعد اس آزادی کو برقرار رکھنا یہ بڑا اہم ہے۔ آزادی تو جدوجہد سے حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس آزادی کے خلاف
दुश्मन बड़े हरबे इस्तेमाल करता है, लेकिन बाइबल बयान करती है कि जो हकीकी आज़ादी हासिल कर लेते हैं फिर उनको वापस गुलामी की तरफ लाना ये नामुमकिन हो जाता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि रहनुमाई और क़यादत बहुत अहम है। और कलाम खुदा में मेरे साथ देखिए गलतियों 2 बाब 5वीं आयत, उनके ताबे रहना हमने घड़ी भर भी मंसूब न किया ताकि खुशखबरी की सच्चाई तुम में कायम रहे। अब आज़ादी जो मसीह यीशु में हासिल है, इस आज़ादी के खिलाफ शैतान इब्लीस मंसूबे बनाता है और अपने उन बंदों और नुमाइंदों को जासूसों के तौर पर भेजता है। लेकिन हम जब मसीह यीशु में हैं तो हम उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, उन जासूसों को, और फिर उनको पकड़ लेते हैं और उनकी रहनुमाई में नहीं चलते, बल्कि हकीकी रहनुमा उसकी क़यादत में चलते हैं। और हमारा आज़ादी देने वाला रहनुमा खुदा का बेटा यीशु है। और हम अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए, अपनी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हम अपने यीशु की तालीम पर अमल करते हैं और उसके आइन पर चलते हैं और उसकी उसूली में हम शब रोज़ पढ़ते हैं और यूं हम आज़ाद रहते हैं। हमारी आज़ादी बरकरार रहती है और हमारी आज़ादी के खिलाफ दुश्मन के मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। दुश्मन नहीं चाहता कि आज़ाद रहे, लेकिन दुश्मन को मुंह की खानी पड़ती है, इसलिए कि हम आज़ादी जो हमें मसीह यीशु में हासिल है, हम फिर वापस गुनाह की गुलामी में नहीं जाते, बल्कि अपनी आज़ादी को हम मसीह के वसीला से बरकरार रखते हैं। और इसी तरह मेरे साथ देखें गलतियों 5वां बाब, गलतियों 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में न छूटो। अब आज़ादी जो यीशु मसीह के वसीला से हमें हासिल हुई है, ये आज़ादी हमेशा कायम रहने के लिए है, ये आज़ादी हमेशा के लिए है। और हम दोबारा गुलामी के जुए में ना छूटे, बल्कि आज़ाद रहे, आज़ादी के साथ खुदा की मर्जी पर चले, आज़ादी के साथ उसके आइन पर अमल करें और आज़ादी से उसके कवानीन और उसके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और ऐसी रसूमात और ऐसे तौर तरीके या ऐसे रस्म रवाज जो हमारी आज़ादी के खिलाफ है और मसीह की तालीम और मसीह के आइन के खिलाफ है, हम उनको अख्तियार न करें। ऐसी रस्म रवाज जो खुदा के कलाम से मुतसादिम है, हम उन रस्म रवाज में पढ़कर अपनी आज़ादी को खो न दें। हम सिर्फ अपने खुदा के आइन पर चलें, उसके कवानीन पर चलें, उसकी उसूली में बढ़ते जाएं और यूं हम जिंदा खुदा के उस अजीम मंसूबे को जो वो हमारे लिए रखता है हम पूरा करते हैं। आज़ादी जो हमें मसीह में हासिल हुई है, तो हम मसीही जिंदगी को अख्तियार करें और हमें आज़ादी है कि हम खुदा की तालीम पर अमल करें, उसकी हुजूरी में हम बढ़ते चले जाएं। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि गुलामी में इंसान फिर चला जाए या
پھر واپس آزادی کے خلاف کام ہو، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے خدا کے حضور قائم رہنا ہے، اور جب ہم مسیح میں قائم ہیں تو ہماری آزادی بھی قائم رہتی ہے۔ اعمال 15واں باب 10ویں آیت دیکھیے۔ اعمال 15واں باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، نہ ہم خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ اب کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو آزادی مسیح یسوع میں ہے اس سے ان کو منحرف کرے اور ان کی آزادی کے خلاف کام کرے، لیکن ہم اپنی گردن پر ایسا جوا نہیں چاہتے، بلکہ ہم آزاد ہیں تو آزاد رہنا چاہتے ہیں، آزاد فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں۔ آزادی جو مسیح یسوع میں ہمیں حاصل ہے، اس آزادی سے ہم ہاتھ نہیں دھونا چاہتے، اس آزادی سے ہم کنارہ کش نہیں ہونا چاہتے، بلکہ جو آزادی ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے، ہم اس آزادی میں قائم رہنا چاہتے ہیں، اور جب ہم مسیح میں قائم ہیں، اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو ہماری آزادی قائم رہتی ہے، اور ہماری آزادی کو نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ کوئی جسارت کر سکتا ہے کہ ہماری آزادی کو چھینے، بلکہ ہم زندہ مسیح کے تابع رہ کر اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، مسیح نے ہمیں جو آزادی دی ہے اس میں غلامی سے آزادی ہے، بدعنوانی سے آزادی ہے، گناہ سے آزادی ہے، اور اسی طرح ہمیں شریعت سے، جس سے زندگی میں ہمیشہ شریعت کی حکم دولی سے لعنت آتی ہے، تو اس لعنت سے بھی ہمیں چھڑایا اور فضل سے ہمیں معاف کیا، اور ہماری آزادی جو مسیح میں ہے، اس میں ہمیں آزادی ہے کہ ہم خدا باپ تک رسائی حاصل کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں ایسی آزادی بخشی ہے، تو ہم اس کے لیے اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں، اور ہمیں آزادی حاصل ہے کہ ہم اچھی چیزوں میں یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہیں، اور وہ ہمیں اپنی قدرت سے معمور کرتا ہے۔ اور اب رسمی شریعت کا جوا ہم پر نہیں، شیطان اور اس کے لوگ ہماری آزادی کو چھین نہیں سکتے، اور جو آزادی ہمیں یسوع مسیح میں حاصل ہے وہ یقینی طور پر خدا کے فضل سے قائم رہتی ہے اور قائم رہے گی۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 20ویں آیت۔ دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، جب کوئی تمہیں غلام بناتا ہے یا کھا جاتا ہے یا پھنسا لیتا ہے یا اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے یا تمہارے منہ پر تماچا مارتا ہے تو تم برداشت کر لیتے ہو۔ میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح کہ ہم کمزور سے تھے، مگر جس کسی بات میں کوئی دلیر ہے، اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ اب پالوس کہتا ہے کہ جب کوئی غلام بنانا چاہے یا پھنسانا چاہے
تو ہم کمزور نہیں بلکہ ہمیں دلیر ہونا ہے اور اس جاریت کا ایگریشن کا ہمیں بھرپور مقابلہ کرنا ہے اور اس ایگریشن سے یا جارحیت کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے تاکہ ہم آزادی کو قائم رکھیں. ہمیں اپنی قوت کو بڑھانا ہے تاکہ دشمن ہماری آزادی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے اور اگر ایسا کرے بھی تو بھرپور اس کا مقابلہ کرے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اگر ابلیس آزادی کو چھیننے کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے یا اقدام کرتا ہے تو ہم دلیری کے ساتھ ابلیس اور اس کے منصوبوں کے خلاف ہم اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہیں اور خدا سے قوت مانگتے ہیں تاکہ دشمنوں کے ان سارے منصوبوں کو جو ہماری آزادی کے خلاف ہے یا مسیح یسوع میں جو ہمیں آزادی حاصل ہے اس آزادی کے خلاف ہے تو ہم ان ابلیسی منصوبوں کا بھرپور مقابلہ کریں اور اپنی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے جرأت کے ساتھ قوت کے ساتھ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں اور یوں ہماری آزادی قائم بھی رہتی ہے اور برقرار بھی رہتی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری آزادی قائم رہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہماری آزادی برقرار رہتی ہے جب ہم یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے آئین سے نہ ہم دائیں مڑتے ہیں اور نہ بائیں مڑتے ہیں اور اپنی خودی سے انکار کر کے اس کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں اس کے فضل سے آزادی قائم بھی رہتی ہے اور برقرار رہتی ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں 30 باب غلطیوں 30 باب 23ویں آیت میں لکھا ہے ایمان کے آنے سے پیشتر شریعت کی ماتحتی میں ہماری نگہبانی ہوتی تھی اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پابند رہے. بس شریعت مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرے مگر جب ایمان آ چکا ہم استاد کے ماتحت نہ رہے. عزیزو اب شریعت مسیح تک پہنچانے کے لیے ہماری استاد بنی اور جب مسیح کو ہم نے پا لیا اور مسیح کو اپنی زندگی میں منجی جان لیا اور اس کے کفارے سے ہماری زندگی میں آزادی آ چکی ہے تو پھر ہم اور کسی کے ماتحت نہیں رہے. اب ہم پرفضل خدا کے ماتحت ہیں اور یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہمارا کفارہ ہماری زندگیوں کا مالک ہے اب ہم اس کے ماتحت ہیں اس کے آئین اور احکام پر عمل کرتے ہیں اور اس سلسلے میں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی خودی سے انکار کر کے روز صلیب اٹھا کر ہم اپنے مسیح کے پیچھے چلتے ہیں اور ہماری آزادی قائم بھی رہتی ہے برقرار بھی رہتی ہے اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس کے فضل سے ہم آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں. لیکن میرے ساتھ غلطیوں 5واں باب 13ویں آیت خدا کی کلام مقدس میں غلطیوں 5واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائی تو گئے ہو مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. اب ہمیں اپنی آزادی کی غرض و غایت اور آزادی کے مقاصد کو جاننا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہماری آزادی ہوئی. کیا نصب العین ہے
اب ہماری زندگی کا اور کیا مقاصد ہے کہ جن کے باعث ہم آزاد ہوئے اور اپنے ان مقاصد کو سمجھے، اور ہماری آزادی جسمانی باتوں کا سبب نہ بن جائے، جسمانی کاموں میں اس قدر کھو نہ جائے، بلکہ ہماری آزادی روحانی طور پر بڑھنے کے لیے ہے اور استحکام کے لیے ہے، روحانی طور پر مضبوط ہو، اور اس طرح ہم اپنی اس آزادی کے بنیادی مقاصد کو جان کر خداوند میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم آزاد وطن میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے زبور 51 اور اس کی 12ویں آیت۔ زبور 51 اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستحق روح سے مجھے سنبھال۔ عزیزو، جب خدا اپنی مستحق روح سے ہمیں سنبھالتا ہے تو ہماری روح آزاد رہتی ہے، ہماری زندگی آزاد رہتی ہے، ہم آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ خدا کی مستحق روح ہمیں سنبھالتی ہے۔ اور جب ہماری آزادی کو ہمارا خدا سنبھالتا ہے، ہماری آزادی کو ہمارا خدا برقرار رکھتا ہے، تو اس کے کھولے کو نہ کوئی بند کر سکتا ہے، نہ اس کے بند کیے کو کوئی کھول سکتا ہے۔ جب وہ ہماری آزادی قائم رکھتا ہے تو کوئی نہیں جو ہماری آزادی کو چھین سکے، بلکہ ہماری آزادی قائم بھی رہتی ہے اور ہماری آزادی برقرار بھی رہتی ہے۔ اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں زبور 119 اور اس کی 45ویں آیت میں لکھا ہے، آپ دیکھیں، جب خدا ہماری آزادی کو برقرار رکھتا ہے، جب خدا اپنی مستحق روح سے ہماری آزادی کو قائم رکھتا ہے، تو زبور نویس زبور 119 اور اس کی 45ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اور میں آزادی میں چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ پھر ہم آزادی میں چلتے ہیں، آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، آزاد مملکت میں رہتے ہیں، اور اپنے خدا کی مرضی کے مطابق آزادی کے ساتھ ہم روحانی کاموں میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں آزاد رکھتا ہے اور آزادی بخشتا ہے، اور اس کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں یوحنا کی انجیل 8واں باب، یوحنا رسول کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت میں، اب ہماری آزادی قائم رہتی ہے جب ہم شاگردیت میں رہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب 31ویں آیت میں لکھا ہے، بس یسوع نے یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اب جب ہم اس کے کلام پر قائم رہتے ہیں، اب کلام پر قائم رہنے والے ان کی آزادی بھی قائم رہتی ہے۔ اور کلام خدا میں جو دیکھیں میرے ساتھ 32ویں آیت، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ ہم اس کے کلام پر قائم رہے اور سچائی سے واقف رہے۔ جب آپ کی سچائی سے واقفیت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی آزادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سچائی سے واقف رہنے کے لیے ہمیں روز اس کا کلام سننا ہے، اس کا کلام سیکھنا ہے، اور اس کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس کے کلام کو بیان بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بھی آزاد ہو، ہماری آزادی برقرار رہے اور دوسروں
को जो अभी तक गुनाह की गुलामी में है उनकी आज़ादी का क़याम अमल में आए और वो भी आज़ाद हो और आज़ादी के साथ जिंदा खुदा के हुजूर रह सके। आइए मेरे साथ देखें दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब, दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम खुदा में दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब 17वीं आयत, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। तो खुदा का रूह हमारी जिंदगी में है तो हम आजाद है। खुदा का रूह हमारी जिंदगी में है तो हमारी आजादी कायम है। खुदा का रूह हमारी जिंदगी में है तो हमारी आजादी बरकरार है और खुदा के रूह से कोई हमारी आजादी छीन नहीं सकता। इसलिए खुदा रूह है और जहां कहीं ये रूह है, खुदा है, वहां आजादी है। तो हम अपने खुदा के उस आजादी के मंसूबे का हिस्सा है और हमारी आजादी कायम और बरकरार रहती है। दूसरा कुरिन्थियों तीसरा बाब 17वीं आयत, और खुदावंद रूह है और जहां कहीं खुदावंद का रूह है वहां आजादी है। अजीजों, खुदा का रूह आजादी को कायम रखता है और आजादी को बरकरार रखता है और खुदा चाहता है कि हमारी आजादी कायम भी रहे, हमारी आजादी बरकरार भी रहे और हम आजाद रहे और आजाद फिजा में हम सांस लें। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 16वीं आयत, हमारी आजादी कायम रहती है जब हम बदी की तरफ राग़िब नहीं होते। कलाम मुक़द्दस में पहला पतरस दूसरा बाब 16वीं आयत में लिखा है, और अपने आप को आजाद जानो मगर इस आजादी को बदी का पर्दा न बनाओ बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। अब जब हम अपने आप को खुदा के बंदे जानते हैं तो हमारी आजादी कायम रहती है, हमारी आजादी बरकरार रहती है। इसलिए कि हम जानते हैं हम खुदा के बंदे हैं और हम खुदा के हैं, खुदा के लिए हैं और खुदा के पाक रूह से मामूर हमें जिंदगी गुजारना है और यूं खुदा की उन बरक़ात को हमें हासिल करना है जो आजाद लोगों के लिए उसकी बरक़ात है और उसका रूह मुस्तैद है ताकि हमारी आजादी को कायम रखे। इसलिए हम रोज उसके कदमों में झुकते हैं, रोज उसका कलाम सुनते हैं, रोज उस पर अमल करते हैं और यूं हमारी आजादी कायम रहती है और कायम रहेगी। आइए अपने सर को खुदा के सिर झुकाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आए जिंदा खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। आए खुदा तेरा फजल हमारे लिए काफी है। आप तो अपने लोगों को जो तेरे कदमों में आते हैं, आए खुदावंद तेरा फजल हमारे लिए काफी है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। आए खुदावंद तेरा फजल हमारे लिए काफी है और तू चाहता है कि हम आजाद रहें, हमारी आजादी कायम रहे और तेरा फजल हम पर हमेशा रहे। अब आप ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से। आमीन।